اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 عالمی چینل کربلا مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام عارفہ سے منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمارے بقیہ جتنی بھی ٹرانسمیشنز ہیں اور پروگرامز ہیں ان کا آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں جادو ٹی وی، روکو ٹی وی، امازون فائر ٹی وی اور ایپل ٹی وی کے ذریعے سے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور اس بحث میں ایک بحث ہے امامت کی۔ تو آج انشاءاللہ العزیز کوشش کرتے ہیں کہ امامت کے اوپر ہی آج کے پروگرام کے کو سرنامہ کلام قرار دیا جائے، اور امامت ائمہ کے اوپر گفتگو کی جائے، جو کہ ایک بحث نہایت ہی مہم بحث ہے۔ اور جہاں سوال ہے اہل بیت کا، تو ظاہر ہے کہ اہل بیت میں یہ جو 12 امام ہیں اور 14 معصوم ہے، تو ان کا تذکرہ نہایت ہی مہم ہے۔ یعنی یہ کیسے ہیں جیسے کہ پورے اہل بیت علیہم السلام کو آپ ستاروں کے مانند رکھیں، اور یہ 14 جو ہے وہ چاند ہے۔ تو بہرحال اس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ النجوم امان لأہل السماء وأہل بیتی امان لأمتی۔ فرمایا کہ آسمان کے لیے جو امان ہے، یعنی آسمان کو جو امان حاصل ہے، اہل السماء کو جو امان حاصل ہے، وہ ستاروں کی وجہ سے حاصل ہے۔ یعنی ستارے جو ہے وہ اہل سما کے لیے ایک امان ہوتے ہیں۔ یعنی گویا یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اہل سما سے مراد ملائکہ اور آسمانی مخلوقات، جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں کہ کون کون سے مخلوقات وہاں پہ ہے، لیکن اس میں سے ایک تعداد جو ہے وہ فرشتوں کی ہے۔ تو ان کے لیے، یعنی اہل سما کے لیے، آسمان والوں کے لیے جس طریقے سے خود ستارے جو ہے وہ ایک امان ہے، بالکل اسی طریقے سے وَأَهْلُ بَيْتِ أَمَانٌ لِأُمَّتِي، اور میرے امت کے لیے جو امان ہے وہ اہل بیت علیہم السلام ہے۔ یہ مشہور و معروف حدیث، جس کو حدیث امان بھی کہتے ہیں، حدیث امان بھی کہتے ہیں۔ اور اس حدیث کی جو خصلت ہے اور بہتری جو ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ اس کو فریقین نے نقل کیا، فریقین شیعہ کے کتب میں بھی اور تسنن کے کتب میں بھی اس حدیث کو نقل کر دیا گیا۔ تو گویا بس اہل بیت کی جو فضیلت ہے، اور اہل بیت میں سے پھر جو ائمہ اطہار علیہم السلام ہے اور ان کی امامت ہے، چونکہ دیکھیں ہمارے پاس جب سے دنیا بنی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے جب سے مخلوقات خلق فرمائے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت ہوئی، پھر ان کی اولاد بڑھنے لگ گئی، تو سب سے پہلے اللہ نے اپنا خلیفہ بھیجا زمین میں۔ یعنی انسانیت، پہلے بشریت جو ہے وہ نہیں تھی، اپنے خلیفہ کو انہوں نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے زمین پہ بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام۔ اور پھر اس کے بعد، یعنی خلیفہ پہلے، مخلوق بعد میں۔ اللہ یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ مخلوق پہلے خلق کر دیتے اور پھر اپنے خلیفہ کو بعد میں بھیج دیتے، لیکن چونکہ اہمیت اتنی زیادہ ہے اس حجت کی، اس خلیفہ کی، اس جانشین الہی کی، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی اپنے خلیفہ کو، اپنے نمائندے کو بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد مخلوق کی خلقت ہوتی ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور سلسلہ آگے بڑھا، پھر جو ہے نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ نبوت میں بھی ظاہر ہے کہ نبی تھے اور رسول تھے، تو یہ سلسلہ بہرحال انبیاء کا سلسلہ جاری رہا علیہم السلام کا، اور اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا۔ اب یہ سلسلہ امامت ایک ایسی بحث ہے کہ جس کا یقیناً اگر جو کتب ہے، جو کتب کی اور روایات کی اور تاریخ کے ان کی طرف اگر ہم ان پر اگر ہم وہ کریں، ان کا مطالعہ کریں اور ان کو مد نظر رکھیں، تو امامت کی بحث نہایت ہی واضح ہے، بالکل واضح بحث ہے۔
یعنی فریقین کے کتابوں میں ایک واضح بحث ہے امامت۔ تو امامت کا سلسلہ جاری ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنے حیات طیبہ میں ان کا باقاعدہ اعلان فرما چکے، باقاعدگی سے اعلان فرما چکے، اور بالکل رستے کو انہوں نے ہموار کر دیا۔ امامت کا سلسلہ جاری ہوا، چونکہ امامت کو ظاہر ہے انہوں نے اپنے جانشین کے طور پہ رکھا، اور حتیٰ کہ فرمایا کہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے کہ آپ کی جو منزلت ہے بے منزلت ہارون من موسیٰ، آپ کی یہ ہے میرے ساتھ جو آپ کی منزلت ہے وہ جیسے ہارون کا موسیٰ کے بعد، فقط فرق اتنا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی نبوت کا سلسلہ ختم ہوا۔ بس اس حدیث سے، چونکہ اس حدیث کو بھی فارقین نے ہی نقل کر لیا، گویا یہ صفات ایسے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ، چونکہ ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ کے جانشین ہارون، اور اس کے بعد حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کے جانشین حضرت امیر المومنین علیہ السلام۔ تو یہ سلسلہ ایک رہا، اور پھر امامت کا سلسلہ جاری اور ساری رہا، یہاں تک کہ 12 امام علیہ السلام کا سلسلہ، اور آخر میں حضرت امام زمانہ علیہ السلام۔ تو یہ بحث جو ہے وہ ایک ایسی بحث ہے کہ جس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اور اسی اسی امامت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ حاضر ہے عالی جناب مولانا سید محمد مہدی رضوی صاحب نجف اشرف سے۔ انشاءاللہ العزیز ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں، اور اسی موضوع کو انشاءاللہ آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ جی دعائیں ہیں آپ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، اور یقیناً جو ہے اس فعل اور اس کام کے لیے مصروفیات زندگی کا مقصد ہی جو ہے وہ خدمت اہل بیت علیہ السلام ہمارا بھی مقصد ہے اور آپ کا بھی مقصد ہے، اور ہم لوگوں کا ہدف یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے جتنا ہو سکے دین سے باخبر اور آگاہ کرے، اس کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے آج اس زمانے میں۔ جی بے شک۔ جی قبلہ سوالات کا جو ہمارا سلسلہ ظاہر ہے کہ آج کے اس پروگرام میں ہماری جو محوریت ہے اور مرکزیت بحث ہے وہ امامت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے 2 منصب بھیجے، ایک منصب نبوت ہے اور ایک منصب امامت ہے، دونوں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہی رہے اور یہ مخلوق کی ہدایت کے لیے ہیں۔ تو سب سے پہلے سوال میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے کہ امامت اور نبوت میں فرق کیا ہے، اس پر آپ مومنین کے لیے وضاحت فرمائیں۔ جی امامت اور نبوت میں فرق، جی بسم اللہ کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام وتحیۃ والکرام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد و اما۔ دیکھیے جی سب سے پہلے جو ہماری بحث اور زیر بحث بات آتی ہے، ابھی آپ نے سوال فرمایا کہ نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے۔ جی یہ دونوں ہی منصب اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس وجہ سے عطا فرمائے تاکہ ان دونوں منصب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں تک اپنے پیغام اور اپنے ہدایات کو پہنچا سکے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ سب سے بڑا مسئلہ اور سوال یقیناً ذہن میں آتا ہے اور آنا بھی چاہیے کہ نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے۔ جی اگر بات نبوت سے بن جاتی تو پھر امامت کا سلسلہ کیوں چلا؟ صحیح۔ اور اگر امامت اور نبوت دونوں سلسلے چلے ہیں تو یقیناً دونوں میں کوئی نہ کوئی فرق ہوگا،
اسی وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ نہیں کہتی ہے جی کہ ایک ہی چیز کے لیے بہت سارے الگ الگ منصب کو خلق فرمائے اور کام ایک ہی لینا ہو۔ صحیح، بے شک بے شک، اگر اللہ نے منصب الگ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے زیادہ نہیں، تھوڑا ہی صحیح، مگر دونوں میں فرق ضرور ہوگا۔ بے شک، صحیح، تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ بیان فرما دوں بسم کہ اللہ، نبوت اسے کہتے ہیں کہ جس پر اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہوتی ہے، بے شک، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جب پیغام اس تک وحی کے ذریعے پہنچتا ہے صحیح، تو وہ پیغام کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر لوگوں کو ہدایت کی دعوت دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، کون؟ نبی، نبوت۔ اب جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ہم اور آپ بہتر طریقے سے یہ بات ہر انسان جانتا ہے جس کو بھی جو علم کی طرف رغبت ہے، کیونکہ آج کل ماشاءاللہ سے ضروری نہیں ہے کہ انسان آ کر سب کچھ درس و دروس میں حاصل کرے، آج کل مجالسوں میں، محافلوں میں جی اور بہت سے دیگر ذرائع ہیں جن کے ذریعے انسان بہت چیزیں حاصل کر سکتا ہے۔ جی بالکل، کہ نبوت کے زمانے میں جب انبیاء کو اللہ نے بھیجا ہے تو ایسے ایسے لوگ تھے کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور صرف یقیناً، اس کی عبادت کرنی ہے۔ جی بالکل، تب اللہ نے انبیاء کو وحی فرمائی، اور وحی فرما کر ان سے جو ہے یہ بات پہنچوائی لوگوں تک کہ اے ابن آدم، تم اس زمین پر اس لیے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم جو چاہو وہ کرو، بلکہ تمہیں پیدا کرنے والا کوئی رب بھی ہے، کوئی خالق بھی ہے۔ بے شک، اللہ نے جب یہ دین نبیوں کو بھیجا، انبیاء کو بھیجا، تو انہوں نے اس چیز کو اللہ نے جتنا کہا اتنا ہی لوگوں کو بتایا۔ جی دیکھیے غور فرمائیے، جی، بسم نہ اللہ، کچھ اپنے طرف سے زیادتی کی، صحیح، نہ کچھ کمی۔ بالکل، اگر اللہ نے کہا کہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف دعوت دو، تو اب نبوت کا فرض یہ تھا لوگوں کو یہ بتانا کہ اللہ کیا ہے اور اس کی طرف تم کیسے آؤ گے۔ جی بے شک، اگر اللہ نے اپنی طرف دعوت دینے کا حکم دیا تو اب نبوت کا فرض یہ ہے کہ صرف اللہ کی طرف دعوت دے، ان تک اس بات کو پہنچا دے، اور یہ کام نہیں ہے کہ ان کو جبرن یا زبردستی زور کے ذریعے ان سے اس کام کو منوانا۔ جی بے شک، نبوت یعنی جتنا کہا گیا آپ کو اتنا ہی مختصر کرنا ہے، زیادہ کرنا نہیں ہے، نہیں۔ جی یہ نبوت کو، اور اللہ جو ہے، دیکھیے ہمارا سوال تو یہاں پر نبوت اور امامت ہے، جی، جو کہ انسان کے ذہن میں آ جائے گا۔ رسالت، نبوت اور رسالت میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ جی، نبوت کو جو وحی پروردگار ہوتی ہے جی، وہ صرف اور صرف نیند کے عالم میں ہوتی ہے، صحیح، لیکن رسالت کو جو ہے وہ جاگتے بھی ہے، وہ جاگتے ہوئے بھی ہوتی ہے وہی، اور نیند کے حالت میں بھی ہوتی ہے۔ تو صحیح، یہاں بات میں نبوت کی کر رہا ہوں۔ جی، اللہ نے ان کو نیند کے ذریعے وحی فرمائی، صحیح، جب وہ سوئے ہوئے تھے ان کے قلب پر فرشتوں کے ذریعے، اور جب وحی ان تک پہنچی ہے تو اس پیغام کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا، یعنی جو دین آیا اس دین کو اتنا ہی جتنا اللہ نے کہا لوگوں تک پہنچا دیا۔ جی، اب امامت کیا ہے؟ جی، نبوت کا فرض یہ ہو گیا، صحیح، اب امامت کے میں فرق کیا ہے؟ جی، دیکھیے سب سے پہلے یہ کہ امامت کہتے اسے ہیں کہ جو کسی کے لیے رہبری کرے، پیشوائی کرے، جی، یا آگے آگے قدم بڑھائے، یعنی یا تو جملوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں مختصر جملوں میں جی، کہ نبوت کا کام یہ تھا آرائے طریق، صحیح، راستہ بنانا۔ جی، جی، امامت کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس راستے پر چلانا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جی بے شک، راستے پر گامزن کرنا۔ جی،
اب نبوت انبیاء جن کو اللہ نے حکم ہدایت دیا وہ ہدایت لے کر اس زمین پر چلے آئے۔ امام کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم کے لیے پیشوا ہوتا ہے، رہبر ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے کہ جس کی لوگ اقتدا کریں، جس کی لوگ رہبری میں آ کر خود کو اس راستے پر چلا سکیں کہ جس راستے پر چلنے کے بعد انہیں وہ چیز مل جائے جس کی تلاش میں وہ دنیا میں بھٹک رہے ہیں۔ بے شک یعنی نبوت جو ہے وہ راستہ بناتی ہے، امامت اس شے کا نام ہے کہ جو انسانوں کو ایصال الی المطلوب پر لے جاتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے چیز شک کی اسے ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی اللہ نے جب نبیوں کو یہ حکم دیا، نبوت کو، انبیاء کو پیغام بھیجا کہ تم لوگوں کو دین کی طرف دعوت دو، تو ہر نبی کی کوئی نہ کوئی مدت تھی، صحیح اور مدت کے درمیان وہ نبی آئے اور اپنے پیغام دے کر واپس چلے گئے۔ جی انہوں نے اپنے پیغام کو دیا اور پیغام دینے کے بعد وہ یہاں سے واپس چلے گئے۔ جی اب جو پیغام اللہ نے لوگوں تک پہنچایا تھا صحیح تو اس کے لیے لازم یہ ہے پروردگار کے لیے کہ اس پیغام کو جو ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا، اب ایسا کوئی انتظام کیا جائے کہ جس سے اس کا یہ دین جو لوگوں تک پہنچ گیا ہے اب اسے باقی بھی رکھا جائے۔ میں جی آپ کے سامنے ایک مثال دے دوں تاکہ بسم اللہ بات بسم اور اللہ، واضح ہو جائے۔ جی بالکل، دیکھیے، ہم اور آپ ہیں جی یا کوئی بھی دنیا کا انسان ہو، جی ابھی آپ اگر کوئی کام کرنا چاہیں، یا میں بات یہ کر لوں انسان اپنے زندگی میں ایک اسکول بنانا چاہے یا ایک مدرسہ بنانا چاہے، صحیح تو اس کے لیے لازم یہ ہے سب سے پہلے کہ وہ مدرسے کو وجود میں لائے۔ جی جی بالکل بالکل، جی اس کو لازم ہے وہ مدرسے کو وجود میں لائے، صحیح اور اس چیز کو وجود میں لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آج آپ دیکھیے اگر آپ کوئی کام کرنے جائیں تو لوگوں کی تنقیدیں، جی لوگوں کی باتیں آپ پر اس طریقے سے ہوتی ہیں کہ جیسے آپ نے اس راستے پر قدم رکھ دیا کہ جی جس پر صرف کفر ہی کفر ہے، جی کچھ بالکل عبادت نہیں ہے، بالکل جو کہ بالکل، اچھا ہے۔ یعنی آپ اگر کسی چیز کو شکل دینے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، جی یقیناً، لوگ آپ کو تنقید بھی کریں گے، جی لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، جی لوگ آپ کو بھلا بھی کہیں گے، بالکل یعنی ہر طریقے کے لوگ ملیں گے، مگر انسان اس کے باوجود بھی مشقت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، صعوبتیں اٹھا کر جو ہے وہ اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے جس کا ارادہ اس نے اپنے دل میں کیا تھا۔ جی یا اسکول یا مدرسہ یا یونیورسٹی یا کوئی بھی دیگر چیز ہے، کسی بھی چیز کو اگر وجود میں لانا ہے تو اس کے لیے اسے بڑی مشقت کرنی پڑے گی، بڑے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، بے شک اس کے بعد وہ چیز وجود میں آتی ہے۔ جی اور جب وہ چیز وجود میں آ گئی، اب ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کو زندگی بھر نہیں جینا ہے، جی بے شک ایک نہ ایک وقت انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ جی تو اب جو انسان اتنی محنت کر رہا ہے، اب یہ بتائیں کیا اس کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جی یہ چیزیں جو میں بنا رہا ہوں، کیا اس کے لیے مجھے یہ اہتمام نہیں کرنا چاہیے کہ یقیناً، میرے بعد جی یہ چیز جو وجود میں آئی ہے اس کے بقا کی بھی ضمانت میں کسی کو دے کر جاؤں یا کسی کو بنا کر جاؤں؟ بے شک بے شک بے کیوں؟ شک، اگر نہیں بنائے گا تو اس کی محنتیں جو ہیں، اس کی صعوبتیں جو ہیں اس تک محدود رہ جائیں گی، بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بالکل، لوگ استفادہ نہیں کر پائیں گے، جی کیونکہ جب وہ بنا رہا تھا تو لوگ پہلے ہی اس پر جو ہے تانا کشی کر رہے تھے، جی تنقید کر رہے تھے، وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ جی تو لازم اس کے لیے یہ ہے کہ جتنا اس چیز کو وجود میں لانے کے لیے محنت کر رہا ہے اتنا ہی اس کے بقا کی بھی فکر وہ کرتا رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھی مثال ہے جی، بالکل
اس کو فائدہ پہنچائے گی اور اس کے بعد یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ اب اللہ جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، اس نے جب نبیوں کو بھیجا اور لوگوں کو دین کی طرف ہدایت دی اور نبیوں کو ایک مدت کے بعد بلا لیا، تو اب اس کا دین ختم ہو جاتا اگر اللہ اس کے بقا کا اہتمام نہ کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے اور شک۔ نبی اور امام میں سب سے بڑا فرق یہ سمجھ لیجئے کہ نبوت انبیاء اسے کہتے ہیں جو دین الہی کو اس زمین پر لاتے ہیں، لوگوں تک پہنچا کر چلے جاتے ہیں، اور امامت اسے کہتے ہیں جو ان چیزوں کو لے کر اس دنیا میں لوگوں تک پہنچا کر اور قیامت تک بقا کی ضمانت لیتی ہے، اسے امامت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ اور یہی سلسلہ نبوت اور امامت کا ہے۔ جی، نبوت نے پیغام پہنچایا اور امام کا کام یہ ہے اس پیغام کو لے کر اب اس چیز کو باقی رکھنا، اس چیز کو ختم نہیں ہونے دینا، اس چیز سے لوگ ٹکنے نہیں دینا۔ اب اگر کسی چیز کو شریعت کی ضرورت ہے کسی کو، تو لازم یہ ہے کہ وہ امام کی ابتدا میں آئے، تب اسے اللہ کا دین مل پائے گا۔ کیونکہ اگر کوئی بھی انسان کسی چیز کی ضروریات رکھتا ہو اور اسے وہ چیز چاہیے ہو، تو اگر اسے اس کی معلومات نہ ہو تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کسی ایسے کا انتخاب کرے جو اس چیز کا اسے علم دے سکے، بے شک۔ وَإِلَّا اس چیز کی تلاش میں زندگی نکل جائے گی مگر وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اب اللہ نے جو سارے اہتمام کیے وہ ختم ہو جاتا اگر نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ نہ چلا ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ نبوت کا دین ختم ہو جاتا اگر امامت نہ بچایا ہوتا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ سے واقعہ کربلا آپ کے نظروں میں موجود ہے، مجھے زیادہ تفصیل نہیں بیان فرمانی ہے، بس میں فرق بتا رہا ہوں نبوت اور امامت۔ یہ فرق سب سے بڑا واضح ہے کہ نبوت کا کام اس دنیا میں آ کر دین دے کر چلا جانا، امامت کا کام ہے اس دین کو قیامت تک باقی رکھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا، بہت بہتر۔ یہی جی، نبیوں کی نبوت ختم ہو جاتی اگر امام آگے آ کر، امام نے کربلا کے میدان میں آ کر قربانیاں دے کر دین کو نہ بچاتے، تو جو محنت کی گئی تھی سارے نبیوں کے ذریعے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدانیت بھی ختم ہو جاتی۔ جو محنت کی گئی تھی نماز کی، وہ نماز بھی، جو دعوت دی گئی تھی لوگوں کو حق کی، دین کی طرف، وہ حق بھی ختم ہو جاتا، عدالت بھی، سب کچھ ختم ہو جاتا اگر امامت نے اسے نہ باقی رکھا ہوتا۔ بے شک، بے شک۔ سب سے بڑا یہی ہے نبوت اور امامت میں کہ نبوت کا کام دین دے کر چلے جانا، امامت کا کام قیامت تک اس دین کو باقی رکھنا۔ اور ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے ہم ائمہ، ہم امام لوگوں کے لیے کلید، مفتاح ہیں۔ سبحان جب اللہ۔ بھی انسان کسی راستے کو کھولنے کی کوشش کرے گا تو وہ بغیر ہمارے پاس آئے کسی راستے کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ جان سکتا ہے۔ بالکل، بالکل۔ قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا لیکن اگر امام نہ سمجھاتے تو وہ سلسلہ ختم ہو جاتا۔ لوگ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے تھے اگر نبوت کے بعد امامت کا سلسلہ، تو نبوت نے قرآن کو جمع کیا مگر امامت نے قرآن کو گھروں تک پہنچایا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، لوگ تک پہنچایا، بے شک۔ اور لوگ دلوں میں اس طریقے سے بسا دیا کہ اب قیامت تک تم کبھی بھٹک نہیں سکتے، کیونکہ نہ قرآن ختم ہونے والا ہے نہ امام ختم ہونے والا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، بڑی اچھے طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی کہ ظاہر ہے کہ نبوت کا جو کام ہے دین کو لے کے آنا اور پھر جو حفاظت اور اس کو باقی رکھنا ہے یہ امامت کا کام ہے۔ تو دوسرے سوال کی خدمت میں عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ جب اتنی بڑی اہمیت ہے، ایک طریقے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ترازو کے دو پلڑے ہیں، ایک طرف امامت ہے اور ایک طرف نبوت ہے، تو امامت کی کیا اہمیت ہے اس پر بھی اگر آپ مختصراً مومنین کے لیے واضح فرمائیں کہ امامت کی کیا اہمیت ہے۔ بسم اللہ کیجیے۔ جی جی بے شک۔ اب دیکھیے، جب نبوت کے بعد
اور امامت کا سلسلہ ہم نے ابھی سنا، تو اب امامت کی اہمیت مجھے لگتا ہے کہ ان باتوں سے ہی لوگوں تک پہنچ گئی ہوگی، مگر میں اور مزید جو ہے اس سلسلے میں آپ کے سامنے بیان فرماتا ہوں بسم اللہ۔ اہمیت امام کیا ہے، جی امام کی اہمیت کیا ہے۔ جی دیکھیے، ہم اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ امامت جو ہے وہ اصول دین میں سے ہے، جی بے شک۔ کہ جہاں پر نبوت ہے وہیں پر امامت ہے۔ جی لیکن اہل تسنن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصول دین سے نہیں بلکہ یہ فروع دین سے ہے۔ امامت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں جی کہ امام کی اہمیت کیا ہے اور لوگوں کے لیے امام ضرور کیوں ہے، امام کی ضرورت کیا ہے لوگوں کے لیے۔ جی دیکھیے، بات یہی کہ امام کے معنی ہر انسان سمجھ گیا کہ پیشوا کے ہیں، رہبر کے ہیں، لیڈر کے ہیں، جی بے شک۔ اور امام جو ہے، امام کا مرتبہ جو ہے تاریخ میں بھی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو وہ نبوت سے بھی بالا تر ہے، جی صحیح۔ کیونکہ جناب ابراہیم کا یہ دعا کرنا، اے میرے اللہ میری ذریت سے امامت کو قرار دے، جی اور اللہ نے کہا بے شک میں نے تمہارے پیغام کو سن لیا، میں تمہیں امام بناتا ہوں، تمہارے ذریت میں بھی امامت کو قائم رکھوں گا، مگر میرا یہ وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ نہیں۔ صحیح۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ امام جو بھی ہوگا وہ نیک، صالح اور معصوم ہوگا۔ جی صحیح اب بے اگر شک۔ اس کے علاوہ کوئی امامت کا دعویٰ کر کرے لیکن اس کے اندر یہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ امام نہیں ہو سکتا ہے، جی کیونکہ امام کئی طریقے کے ہیں، امام دنیاوی بھی ہوتے ہیں، امام دینی بھی ہوتے ہیں۔ بے شک۔ دنیاوی امام میں جو ہے یہ امکان پایا جا سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ نقائص مل جائیں آپ کو، لیکن جو دینی امام ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو کسی طریقے کے عیب، شک و شبہ کی گنجائش کا موقع نہیں ملے گا، جی وہ معصوم ہوتا ہے۔ لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ دعا کرنا، جو کہ وہ نبی بھی ہیں، اولو العزم پیغمبر بھی ہیں، سب کچھ ملنے کے بعد انہیں اللہ نے آخر میں امامت عطا فرمائی ہے، تو اس سے اندازہ یہ لگائے کہ امامت کا عہدہ کتنا معنی رکھتا ہے، جی بے شک بے شک۔ اور امامت کی اہمیت کا اندازہ انسان نہیں لگا سکتا اگر وہ اس چیز پر غور نہ فرمائے کہ امامت کا کام کیا بے شک ہے، صحیح۔ ضرورت کیا ہے۔ اور امامت جو ہم جس کی امامت میں رہ رہے ہیں، ابھی ہمارے 12 ائمہ علیہ السلام ہیں۔ جی اب اگر کوئی انسان اس دنیا میں آیا، بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے، بہت سارے ماشاءاللہ سے مذاہب بھی ہیں، فرقے بھی ہیں، کوئی جو ہے شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، سب کے امام الگ الگ ہیں، بے شک۔ ہر انسان کے امام الگ الگ ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی بغیر قیادت کے چلنا نہیں چاہتا ہے، اور اس جو قیادت جس کی ابتدا میں چلنا چاہ رہا ہے، اس ابتدا کو ہی جو ہے امامت کہتے ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ اس ضرورت سب سے بڑی یہ ہے کہ ابھی ہم اور آپ جس زمانے میں جی رہے ہیں، جی اس زمانے میں اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے جی تو ہم سب سے پہلے کس دروازے پر جائیں گے یہ جاننے کے لیے کہ ہمیں کون سی چیز کہاں ملے گی، جی بے شک۔ اور کون وہ ہے کہ جو ہمیں وہ چیز وہی دے سکتا ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو۔ جی صحیح۔ تو اب ہمیں اس چیز کے لیے جانا پڑے گا رسول اللہ کی طرف، جی کہ جنہوں نے یہ فرمایا میرے بعد جو ہے امامت کا سلسلہ شروع ہوگا، بہت مقامات پر فرمایا، جی ان میں سے میرا بھائی علی ہوگا، جی اور آخری میرا ہم نام جس کا محمد مہدی آخر الزماں قائم، سبحان جس اللہ۔ کا لقب بے ہوگا، شک وہ آخری امام ہوگا۔
اور اس کے بعد فرمایا کہ یاد رکھنا اگر تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میرے بتائے ہوئے دین پر چلتے رہو تو خبردار نہ کبھی علی کو چھوڑنا نہ اولاد علی کو چھوڑنا، سبحان اللہ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں میں انہیں ایسا امام بنا کر جا رہا ہوں کہ اگر کسی نے ان سے روگردانی کی تو اس نے دین سے روگردانی کر لی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بے شک، دین کو چھوڑ دیا۔ اور یہ تمہارے امام صرف زبانی نہیں ہے بلکہ لازم یہ ہے کہ اگر انہوں نے کہہ دیا تم بیٹھے رہو تو تمہیں اب بیٹھنا ہے، انہوں نے کہہ دیا کھڑے رہو تو تمہیں کھڑے ہونا ہے، اللہ انہوں اکبر، نے کہا سو جاؤ تمہیں سو جانا ہے۔ بے شک، ان کے حکم کی اطاعت ہی جو ہے وہ تمہارے نجات کی ضامن بنے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، فرمایا بے شک تم نے دین جہاں تک سیکھ لیا، لیکن اب اگر تم دین سے بھٹک رہے ہو تو ان کے قول، ان کی باتیں اور یہ تمہیں بتائیں گے کہ دین کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ بے شک، اسی لیے دیکھیے امامت کی اہمیت کے سلسلے سے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پیش فرما دوں۔ بسم اللہ بسم اللہ، الرحمن الرحیم، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ سبحان اللہ، بے شک، کہ کیا پروردگار حکم فرما رہا ہے، کیا آواز دے رہا ہے کہ بے شک قیامت کے روز ہر ایک کو اس کے امام اور پیشوا کے ساتھ آواز دی جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک، یعنی مطلب یہ ہوا خالق کائنات کا کہ جس دن حساب ہوگا، جس دن کتاب ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، میں اس روز اے انسان، اے ابن آدم تمہیں آواز نہیں دوں گا، میں ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلاؤں گا۔ اللہ اکبر، پتہ یہ چلا خالق کائنات کہنا یہ چاہ رہا ہے اب جس کے پاس امام ہوگا قیامت میں وہی اللہ کی آواز سن سکتا ہے، سبحان اللہ، بے شک، اور اللہ کو دعوت دے گا، دوسرے کو دعوت نہیں دے گا۔ جی، اور ہر ایک کو جب اس کے امام کے ساتھ بلائے گا تو آگے جب امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو اہل تشریع اہل تسنت دونوں نقل فرماتے ہیں کہ امام ہمارے اور آپ کے 8ویں امام نے فرمایا جب اللہ یہ لوگوں کو بلائے گا ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ جی، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی کو بھی بغیر اس کے امام کو پہچانے، اس کی اجازت کے بغیر جنت میں نہیں ڈالے گا، اللہ اکبر، نہ ہی صحیح، کسی کو جہنم میں۔ تو مطلب یہ ہوا، مسئلہ یہ ہوا، فرمانا امام چاہتے ہیں کہ اے انسان تمہاری زندگی کوئی کام کی نہیں ہے اگر تم نے اپنے زندگی میں کسی کو امام نہیں بنایا۔ یہ بات اور ہے کہ امام حق کون ہے اور امام باطل کون ہے، صحیح، بے شک، اب یہ تمہارے اوپر ہے کہ تم پہچانو، اور ہر ایک اس کے امام کے ساتھ بلائے گا اور بلا کر یہ پیغام دے گا کہ دیکھو اب جس کا امام حق پر ہوگا اس کے ماموم بھی حق پر ہوں گے۔ یہ کیسے؟ یہ کیوں ممکن ہے؟ یہ ممکن اس لیے ہے کہ اگر امام حق پر ہی نہ ہوگا تو وہ تمہیں حق کی دعوت کیسے دے گا؟ جی، اگر امام صحیح نہیں ہوگا تو وہ تمہیں صحیح راستے کی طرف دعوت کیسے دے گا؟ تو امام کی اہمیت انسان اس بات سے اندازہ لگا لے کہ جب قیامت کے روز اللہ بغیر کسی امام کے جو ہے انسان کو آواز نہیں دے گا تو اس دنیا میں اگر کوئی کسی کو اپنا رہبر، پیشوا اور رہنما نہیں بناتا ہے تو زندگی وہ جیے گا مگر اس کے زندگی کا مقصد ایسا ہی ہوگا کہ جس کے زندگی کا نہ کوئی ہدف ہو نہ کوئی مقصد ہو۔ بے شک، بے شک، بے شک، ہدف اور مقصد اگر ہے تو اسے لازم یہ ہے کہ وہ کسی امام کی ابتدا ہے، اور ہر امام کی ابتدا جو ہے اسے فائدہ نہیں دے سکتی، صحیح، جی، ہر امام
इमाम की इब्तिदा उसे फायदा नहीं देगी, इमाम हक की इब्तिदा उसे फायदा देती है। जैसे मिसाल दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए, अभी इमाम की अहमियत और ज़रूरत, जो लोग इमाम को नहीं मानते और इमाम को नहीं पहचानते, उनके लिए ये बहुत ही अहम पैगाम हो, अपने जहनों में इस चीज़ को रख लें। अभी दुनिया में जी हम या आप किसी रास्ते पर जाना चाहते हैं या चलना चाहते हैं, जी तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हमारा काम ये होता है कि हम उस रास्ते को जानने की कोशिश करते हैं। जी बेशक। या अगर नहीं जानते, अभी हम करबला के लिए माशाअल्लाह से, करबला से बराह रास्त है, जी मोमिनीन समाअत फरमा रहे हैं। मैं ये बता दूं, हर इंसान के दिल में ख्वाहिश है कि अल्लाह उसे जल्द से जल्द करबला बुला ले, जी मौला बेशक। करबला बुला ले। जी और हमारी दुआ है अल्लाह जल्द से जल्द सारे मोमिनीन को बुलाए करबला। इलाही आमीन। जी लेकिन ये बताइए, अक्सर जो लोग आते हैं ज़ियारत पर, तो वो कोशिश ये करते हैं कि एक ग्रुप बनाया जाए और सही। उस ग्रुप का एक लीडर और रहबर बनाया जाए जी कि जो उनकी पेशवाई करे, जी बिल्कुल। की रहबरी करे। उसकी पेशवाई और रहबरी में लोग आते हैं, सारी ज़ियारात करके चले जाते हैं। यानी वो घर से निकलते हैं, वो उनका रहबर बन जाता है, वो करबला भी लाता है, नजफ भी, और सारे मकामात पर ज़ियारत करवाता है, करके चले जाते हैं। लेकिन अगर वही बताने वाला ना होता तो कितने लोग उस मकाम तक पहुंच पाते और उस मकाम की मंज़रत को समझ सकते? बिल्कुल। नहीं जानते, क्योंकि हमें उस चीज का इल्म नहीं नहीं। था। जी और अगर हमें वो चीज समझनी है तो हमें, हमारे लिए लाजिम है हम किसी को रहबर और लीडर बनाए। हम जिस रास्ते पर, किसी रास्ते पर चलना चाहते हैं, अगर हमें उसकी मालूमात नहीं है तो लाजिम ये है कि हम उस रास्ते पर किसी की इब्तिदा में चलें, किसी की इमामत में चलें, पेशवाई में चलें, ताकि हम उस रास्ते से भटक ना जाएं, उस रास्ते को भूलें ना। अगर नहीं चलेंगे तो उस रास्ते पर हम चलते चले जाएं, ना हमको मंजिल मिल सकती है, ना हमको मकसद मिल सकता है। सुभान अल्लाह। बेशक ये बेशक। हाल इमामत की है। दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारता रहे, जी जिंदगी खत्म हो जाएगी, जी जिंदगी गुजर जाएगी, उससे किसी इमाम की है। और किसी इमाम की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बहुत सारे मज़ाब हैं, लेकिन इंसान को जो है गौर व फिक्र करना चाहिए, इमाम हक कौन है, किसके लिए रसूल ने बयान फरमाया है। अगर उसने इमाम की इब्तिदा नहीं की, अगर उसने किसी को इमाम नहीं बनाया, तो सारी जिंदगी उसकी ऐसी ही होगी कि किसी ऐसे रास्ते पर चलता रहा कि जिसके सामने सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था, कहीं पर उजाले की उम्मीद नहीं थी, जी क्योंकि ना उसको कोई बताने वाला था, ना उसको कोई समझाने वाला था। मगर जब इंसान किसी को अपना इमाम बना लेता है तो वो रास्ता भी रोशन हो जाता है, और इंसान की जिंदगी दुनिया में भी रोशन हो जाती है और आखिरत में भी रोशन हो जाती है। सुभान क्योंकि अल्लाह। सुभान इमामत जो अल्लाह। है, उसके जिंदगी में अल्लाह के ऐसे नूर को जला देता है कि जो नूर उसे ना भटकने देता है, ना भूलने देता है। सुभान अल्लाह। बेशक। तो इस इमाम की अहमियत और मंजिलत हमारे लिए इतनी जरूरी है कि जितना अल्लाह की वहदानियत जरूरी है। बेशक बेशक। सुभान ना अल्लाह। कोई ला इलाहा इल्लल्लाह छोड़कर बच सकता है, ना कोई बगैर इमाम के सही रास्ते पर गामजन हो सकता है। और जब अल्लाह। सही रास्ता नहीं मिलेगा तो ना तुम्हें दीन हक मिलेगा, ना दीन इलाही मिलेगा। बेशक बेशक। यही वो लोग हैं जो तुम्हें हक के रास्ते पर चलाएंगे, दीन के रास्ते पर चलाएंगे। इसीलिए इंसान के लिए जरूरी अहमियत इमाम ये है, और लोगों के लिए जरूरी है कि इमाम की इब्तिदा में आए, इमाम की पेशवाई में आए, उनको पहचाने कि ऐसा ना हो जिंदगी हमारी एक भंवर बन के रह जाए, कभी साहिल पे ना पहुंचने पाए। बेशक बेशक। अगर साहिल निजात चाहिए तो इमाम जरूरी है, जी इमाम की इब्तिदा जरूरी है। जी ये अहमियत इमाम है, बगैर इमाम के कुछ भी नहीं मिलने वाला है और बेशक ना कुछ समझ में आने वाला है। बेशक। जी किबला, टाइम तकरीबन हमारे पास 2 मिनट का टाइम बचा है। आखिर में अगर कोई पैगाम आप देना चाहते हैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से या इमामत के उन्वान से, तो आखिरी 2 मिनट हमारे पास बचे हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए। जी देखिए, माशाल्लाह से ये दौर हाजिर है। इस ज़माने में
سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے لوگوں کو یہ بات، یہ پیغام پہنچایا جا رہا تھا کہ امامت کیا ہے۔ جی اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ امام کو تو جان گئے، امام کو پہچان گئے، غیر تو دور ہے۔ ایسا زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ جس کی امامت کے قائل ہیں، اب اس کے ذہن میں یہ بات آنے لگی ہے آیا امام ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ تو اللہ میں آپ کو بتا دوں، یہ کسی انسان کی زبانی نہیں ہے، جی یہ کسی انسان کے منہ سے بولا ہوا لفظ نہیں ہے، یہ رسول اور قرآن کا وعدہ ہے کہ اللہ آخر وقت میں ایک امام آئے گا جو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ تو اے ابن آدم، تمہارے لیے لازم اپنے ایمان کو پختہ کرو اور امام کی امامت پر جو ہے اپنے ایمان کو ہٹنے نہ دو ان کی امامت سے، کیونکہ یہ وہ ایسا زمانہ ہے کہ جس میں انسان کا ایمان بچانا مشکل نظر آتا ہے، اور یہی آخر وقت کی پیشن گوئی ہے۔ تو میری گزارش ہے لوگوں سے، میں لوگوں سے درخواست یہ کرتا ہوں کہ جتنا ہو سکے آپ امام کی معرفت حاصل کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شمار ہوں کہ جس نے زندگی بھر یہ دعویٰ تو کیا مولا جب آپ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، مگر جب امام آ گئے تو آپ بھی ان منکروں میں نہ ہو جائیں کہ جس نے ہمیشہ ان کا انکار کیا ہے۔ بے تو اس شک زمانے میں سب سے بہتر انسان کے لیے راستہ، یہ ضرورت یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو امام کی امامت پر باقی رکھے بے شک بے شک اور امام کی معرفت حاصل کرے، اور امام کی معرفت حاصل کرنے کے لیے لازم یہ ہے کہ اسے تھوڑا بہت دین کی طرف آنا ہی پڑے گا، جی بے پھر شک چاہے وہ خود پڑھے یا کسی سے علم حاصل کرے۔ امام کی کیونکہ حدیث بھی ہے، من مات ولم یعرف امام زمان مات میتۃ جاہلیہ، جو اس دنیا میں ایسے مر جائے کہ اپنے امام کو نہ پہچانے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوتی ہے۔ تو ہمیں جاہل بن کر نہیں مرنا ہے، بلکہ امام کو پہچان کر ایک باعمل شخص بن کر اس دنیا سے جانا ہے، بے تاکہ شک اگر ہم اس دنیا سے بے چلے بھی شک جائیں العجل کہتے ہوئے، تو جب امام آئیں تو ہمیں قبروں سے اٹھائیں کہ بے شک آؤ تمہاری ضرورت تمہارے امام کو ہے۔ بے شک اپنے بے امام شک کو ایسا بنائیں کہ خود امام ہمیں بلائیں۔ ہمیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بے شک کہ ہمارے بے اعمال شک سے امام جو ہے پشیمان ہو جی جائے۔ مولا آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ دل تو کرتا ہے کہ آپ کی گفتگو سنتے رہے، بہت ہی نہایت ہی مہم گفتگو اور نہایت ہی ایمان کو تازہ کرنے والی گفتگو آپ نے فرمائی۔ مولا آپ کو حفظ و امان میں رکھیں، اور آخر میں ایک دفعہ پھر بھی آپ کے امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ نہایت ہی مہم اور قابل استفادہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ نہایت آپ کے ممنون ہے، آپ سے التماس دعا کرتے ہیں۔ جی التماس دعا، فی امان اللہ، خدا حافظ، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ جی یہ تھے ہمارے ساتھ عالی جناب مولانا سید محمد مہدی رضوی صاحب نجف اشرف سے۔ اچھی گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جہاں تک اہمیت امام ہے تو اس کے اوپر جامع گفتگو انہوں نے فرمائی، اور جو البتہ اس کے اوپر مزید بھی بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے انشاءاللہ العزیز۔ نیکسٹ ایپیسوڈز میں کوشش کریں گے کہ امامت کے اوپر مزید بھی گفتگو کرتے رہیں اور امامت کی اہمیت کو ہم سمجھ جائے، چونکہ امامت کی کڑیوں میں سے جو 12 امام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے، اس میں سے آخری حضرت امام عصر علیہ السلام، امام مہدی علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں ظاہر ہے کہ امام پردہ غیبت میں ہے، اور ہماری سب سے عظیم ذمہ داریوں میں سے، سب سے بڑی ذمہ داریوں میں سے جو بڑی ذمہ داری ہے وہ دعا ہے، اور دعا کا ہاتھ دعا کے دامن ہم نے نہیں چھوڑنا ہے۔ آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔